اطہر پر آیا اور حضور کے قلب اطہر سے یہ قرآن لفظوں میں، جملوں میں، ورقوں میں، صورتوں میں، آیتوں میں، آج یہ قرآن کی صورت میں ہمارے گھروں میں اور ہمارے بچوں کے زبانوں پر سارے ایسے بیٹھے جیسے قبرستان میں. جہاں سبحان اللہ کہنے وہاں کہنے سبحان اللہ. اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا اس کتاب کی تشریح کر رہی ہے، اس میں نقاط نکال رہی ہے. لوگوں، یہ کتاب پتھر کے زمانے میں بھی رہنما تھی اور آج چاند تک جانے کے زمانے میں بھی رہنما ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ بڑا ظلم کر رہے ہو، ابھی تک آپ 1400 سال پرانی باتیں پڑھا رہے ہو، یہ بچوں پر ظلم کر رہے ہو. مولوی صاحب ٹیکنیکل دور ہے، سائنس کا دور ہے، ہوا میں جہاز اڑ رہے ہیں، آپ ابھی تک وہ پرانی باتیں کر رہے ہو. کوئی نئی بات کرو. میں نے کہا نئی بات کریں. کہتے جی ہاں نہیں کریں. بھائی کیوں؟ کہتے دنیا جدید ہو گئی ہے. میں نے کہا دنیا جدید ہو گئی ہے، کھانے کا راستہ کوئی اور تلاش کر، پھر پینے کا راستہ کوئی اور تلاش کر، پھر ولادت کا راستہ کوئی اور تلاش کر، پھر مرنے کا راستہ کوئی اور تلاش کر. دنیا کتنی جدید ہو جائے، قرآن ہر دور میں جدید ہے. جدید کے چکروں میں لوگوں کا ایمان مت لو، قرآن ہر دور میں جدید ہے. یہ کتاب اس زمانے میں بھی ہدایت تھی، آج کے زمانے میں بھی ہدایت ہے. یہ کتاب اس زمانے میں بھی رحمت تھی، آج کے زمانے میں بھی رحمت ہے. یہ کتاب اس زمانے میں بھی صراط مستقیم تھی، آج کے زمانے میں بھی صراط مستقیم ہے. یہ کتاب اس زمانے میں بھی راستہ دکھاتی تھی، آج کے زمانے میں بھی راستہ دکھاتی ہے. نکمے آئے، نالائق آئے، بدبخت آئے، بدمعاش آئے، کمینے آئے، غیر مسلم آئے، لیکن جب انہوں نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا، مہذب بن گئے، شریف بن گئے، ہر دل عزیز بن گئے. بکریاں چرانے والے آئے، وقت کے امام بن گئے. اونٹ چرانے والے آئے، زمانے کے امام بن گئے. اور امام بھی عجیب بنے، مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر بولتے ہیں، آواز پہاڑوں کی چوٹیوں تک جاتی ہے. تو کہتے ہیں مولوی صاحب جدید دور ہے، ٹیکنیکل دور ہے، سائنس کا دور ہے، نئی بات کر. میرے پاس ایک موبائل ہے، مولوی صاحب میری اس موبائل کے ذریعے میری آواز امریکہ تک جاتی ہے، لندن جاتی ہے، ترکی جاتی ہے، دبئی جاتی ہے. مولوی صاحب نئی بات کر، اور تیرے اسپیکر کی آواز وہاں تک نہیں جاتی. میں نے کہا تیرے پاس موبائل ہے، اس موبائل کے اندر بیٹری ہے، سم ہے، چارجر ہے، لوڈ ہے. سم بھی ہو، چارجر بھی ہو، موبائل بھی ہو، لوڈ بھی ہو، لیکن تیرے موبائل کی ایک تار کٹ جائے، تیری آواز امریکہ تک نہیں جائے گی. یا ساری الجبل، یا ساری الجبل. میں نے کہا حضرت عمر مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر بولتے ہیں، وہ آواز پہاڑوں کی چوٹیوں تک جاتی ہے. تیرا جدید دور کہاں گیا؟ اب ان سے پوچھو کہاں پہنچے؟ کہتے چاند تک پہنچے. بھائی چاند تک جانا کمال نہیں، سورج تک جاؤ. چاند تک جانا کمال نہیں، سورج پہ جا سکتے ہیں. کہاں گئے ہو؟ چاند پہ گئے. بھائی چاند پہ جانا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ سورج پہ جاؤ. میں نے کہا بلال دنیا میں ہے، دنیا میں رہ کر بلال کے قدموں کی آواز جنت کی وادیوں میں گونجتی ہے. تیرا جدید دور کہاں گیا؟ حضور ہے، ساتھ جبریل امین ہے. آقا نے پوچھا جبریل ہے کہ میں ہوں، میرے تو ہے، یہ قدموں کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ فرمایا آقا آپ کا غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، نسبت آپ سے ہے. بلال چلتا زمین پر ہے، بلال کے قدموں کی آواز جنت کی وادیوں میں گونجتی ہے. تیرا جدید دور کہاں گیا؟ تو کہتا ہے میں چاند پہ گیا، میں چاند پہ گیا. تیرا چاند پہ جانا میں بلال کے قدموں پہ 1000 بار قربان کروں. اس قرآن کی عظمت اتنی ہے. حضرت امام غزالی سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن مجید چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. پوچھا گیا چھوٹا کیسے، آسان کیسے، بڑا کیسے، مشکل کیسے؟ فرمایا قرآن مجید چھوٹا اس قدر ہے کہ اگر چھوٹا بچہ یاد کرنا چاہے تو بھی یاد کر سکتا ہے، اور قرآن بڑا اور مشکل اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اس قرآن میں بند کر کے رکھا.
مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن 14ویں سپارے کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے خلیفہ مامون رشید کا۔ مامون رشید نے اپنے دربار میں مختلف ادیان کے مذاہب کے لوگوں کو بلایا، وہاں یہودیوں کے ایک عالم آئے، وقت مختصر ہے اس لیے اسپیڈ کے ساتھ جا رہا ہوں، اس نے تقریر کی تو مامون رشید کو بڑی اچھی تقریر لگی اس یہودی عالم کی، تو مامون رشید نے اس یہودی عالم کو دعوت دی تاکہ یہ دین اسلام کے اندر آ جائے، بولنے کا چالاک ہے، ہوشیار ہے، تو اس نے انکار کر دیا کہ بابا میں دین اسلام کی دعوت قبول نہیں کر سکتا، میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر سال گزر گیا، پھر مامون رشید نے انہی علماء کو بلایا، پھر جب وہی عالم آیا اس یہودی عالم نے فقہ اسلامی کے موضوع پر تقریر کی، مامون رشید نے اس یہودی عالم سے کہا کہ آج تیرے حلیے سے، آج تیری باتوں سے، آج تیرے انداز سے مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تو مسلمان ہو چکا ہے۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ بادشاہ جی ہاں بالکل میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تو پچھلے سال بھی آیا تھا، میں نے تجھے دین اسلام کی دعوت دی تھی، تو نے دین اسلام کی دعوت قبول نہیں کی تھی، آج آخر دین اسلام کی کس بات نے تجھے مجبور کیا کہ تو مسلمان ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں بادشاہ جس طرح میں بولنے میں ہوشیار تھا اس طرح میں لکھنے میں بھی ہوشیار تھا، رات کا آخری پہر تھا، میرے دماغ میں یہ خیال آیا دنیا کے اندر 3 قومیں ایسی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا آخر یہ تینوں تو حق پر نہیں ہوں گے، آخر ان میں سے کوئی ایک تو حق پر ہوگا۔ صبح ہوئی میں بازار نکل گیا، بازار سے میں نے ایک نسخہ انجیل کا لیا، ایک تورات کا لیا، ایک قرآن کا لیا، کہتا ہے میں نے قرآن میں بھی تبدیلی کی، انجیل میں بھی تبدیلی کی، تورات میں بھی تبدیلی کی، قرآن میں یہ تبدیلی کی کہ زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، پھر میں یہ تورات یہودیوں کی عبادت گاہ میں لے کر آیا، یہودیوں سے میں نے کہا کہ یہ تورات آپ کے نبی پر نازل ہوئی ہے مجھ سے لے لیجئے، یہودیوں کے عالم نے اس تورات کو چن کر الماری میں رکھا۔ پھر میں آیا عیسائیوں کے پاس، میں نے ان سے کہا کہ یہ کتاب آپ کے نبی پر نازل ہوئی ہے، عیسائیوں نے بھی اپنی کتاب لے کر اسے الماری میں رکھ دیا۔ پھر میں مسجد آتا ہوں، مسلمانوں کی عبادت گاہ میں میری ملاقات مسجد کے دروازے پر 6 سال کے بچے سے ہوتی ہے، میں نے اس سے کہا کہ بچہ یہ قرآن آپ کے نبی پر نازل ہوا ہے، وہ بچہ قرآن کھولتا ہے اور کھول کر کہتا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں جو ہمارے نبی پر نازل ہوا تھا، اس قرآن میں تو کسی نے بدبخت نے تبدیلی کر دی ہے۔ پھر وہ یہودی عالم کہتا ہے میں دوسری مسجد گیا، میری ملاقات مسجد کے دروازے پر 80 سال کے بوڑھے سے ہوئی، اس بوڑھے کو میں نے کہا کہ یہ قرآن آپ کے نبی پر نازل ہوا ہے، اس بوڑھے کے یوں ہاتھ ہل رہے تھے، ہلتے ہاتھوں میں قرآن کھولا، کھول کر کہا کہ بابا یہ وہ قرآن نہیں جو ہمارے نبی پر نازل ہوا تھا، اس قرآن میں تو کسی بدبخت نے تبدیلی کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ میں یہودیوں کے پاس آیا، ان کی کتاب لے کر، یہودیوں کے علماء بھی اپنی کتاب کو پہچان نہ سکے، عیسائیوں کے عالم بھی اپنی کتاب کو پہچان نہ سکے۔ قربان جاؤں قرآن کی حقانیت پر، اگر مسلمانوں کا 6 سال کا بچہ ہے تو وہ بھی قرآن جانتا ہے، اگر مسلمانوں کا 80 سال کا بوڑھا ہے تو اسے بھی اپنے قرآن کے بارے میں معلومات ہے۔ بادشاہ مجھے اس قرآن کی حقانیت نے اس بات پر مجبور کر دیا، اس لیے میں مسلمان ہوا۔ قرآن مجید سبحان اللہ جہاں کہنا تھا ایک نے کہا، باقی نے کہا چلو چلو، وقت ساتھ نہیں دے رہا، ٹائم انتہائی مختصر ہے، مجھے بھی احساس ہے۔ صدر المبلغین حضرت مولانا قاری عبد الجبار حیدری صاحب آپ کو خوب گرمائیں گے۔ میں آخر میں اپنی تقریر کا اختتام انہی اشعار سے کروں گا، ملک و ملت پہ فدا، عمر رواں کرتے چلو، یہ حیات چند